Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ہندوستان کے عظیم شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کی موت کا دلخراش واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کہا تھا، ہوئے نامور بے نام کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ ناظرین کرام، سلطنت مغلیہ کا چوتھا فرمانروا شہزادہ سلیم تھا۔ وہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو سن 1559 میں پیدا ہوا۔ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کے باعث اکبر بادشاہ نے اس کا نام محمد سلیم رکھا اور اسے پیار سے شیخو بابا کہتا تھا، چنانچہ شیخو پورا اسی کے نام سے موسوم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادہ سلیم جسمانی طور پر مضبوط ہوا بلکہ ایک عالم فاضل آدمی بن گیا۔ وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ علم تاریخ، علم سوانح نگاری، علم جغرافیہ اور علم حیات میں بہت دسترس رکھتا تھا۔ سلیم سن 1605 میں تخت نشین ہوا اور اس نے نور الدین محمد جہانگیر کا لقب اختیار کیا۔ اس کے پرامن اور ترقی یافتہ دور کی وجہ سے شہزادہ خرم کی شبانہ روز محنت جھلکتی تھی۔ جہانگیر نے جو بڑے بڑے کارنامے بطور حکمران سر انجام دیے، ان کے علاوہ تذکرہ جہانگیری کی تصنیف بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ مغل بادشاہوں میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر تقریباً 22 برس تک برسر اقتدار رہا۔ اس کے اقتدار کے آخری سال میں سپہ سالار مہابت خان، جس کو زمان بیگ بھی کہتے تھے، بادشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کو یرغمال بنا لیا اور اپنے وطن کابل کی طرف چلا گیا۔ آخرکار سلیقہ مند ملکہ نور جہاں کی تدبیر کام آئی اور جہانگیر اس چنگل سے آزاد ہوا۔ کثرت مینوشی سے جہانگیر کی صحت اب روز بروز گر رہی تھی۔ مہابت کی حراست میں رہ کر اس کی صحت پر مزید برے اثرات پڑے۔ چنانچہ سن 1627 میں رہائی کے بعد شہنشاہ جہانگیر بحالی صحت کی خاطر کشمیر چلا گیا۔ وہاں اس دفعہ طبیعت سنبھل نہ سکی۔ اس دوران پتہ چلا کہ شہزادہ شہریار، جو کہ ملکہ نور جہاں کا داماد تھا، لاہور میں مقیم ہے۔ بال جھڑنے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، لہذا بادشاہ سلامت نے لاہور جانے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ جہانگیر عالم شہزادگی ہی سے شکار کا شوقین تھا۔ کشمیر سے واپسی پر دل بہلانے کے لیے اس نے ایک دن شکار کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ بھمبر کے قریب شکار کا بندوبست کیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ حسب معمول وہ شکار خود کرنے کی بجائے دیکھتا رہا۔ بہت سے ہکارے جنگلی ہرنوں کو گھیرنے میں مصروف تھے۔ ان میں ایک نوجوان خوبرو لڑکا بھی شامل تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے ہرنوں کو گھیر گھیر کر بادشاہ کے قریب لا رہا تھا اور بادشاہ اس کی پھرتی پر اشش کر رہا تھا۔ وہ ایک تیز رفتار ہرنی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ہرنی پہاڑ پر چڑھ گئی۔ نوجوان ہنکارا بھی چٹانوں کو عبور کرتا ہوا اس کے پیچھے جا رہا تھا کہ اچانک ایک چٹان سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس نے ایک جھاڑی کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن جھاڑی جڑ سے اکھڑ گئی اور وہ نوجوان لڑکا پتھریلی چٹانوں سے ٹکراتا، کلا بازیاں کھاتا زمین پر بادشاہ کے قریب آ گرا۔ اس کی ہڈیاں بالکل چور چور ہو چکی تھیں۔ وہ بادشاہ کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بادشاہ نے فوراً شکار موقوف کیا اور اپنی قیامگاہ میں واپس آ گیا۔ بھمبر سے گجرات شہر کی طرف آتے ہوئے رفتہ رفتہ بادشاہ جہانگیر کی طبیعت بہت بگڑ گئی، کیونکہ شہنشاہ جہانگیر نے اس گہرے صدمے کو قبول نہ کیا۔ وہ شدید اضطراب کی حالت میں لاہور کی طرف بڑھتا گیا۔ نومبر سن 1627 کو آخری سانس لیا اور منزل پر پہنچنے سے پہلے وفات پا گیا۔ بقول مورخین ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کے 2 مدفن ہیں، ایک مدفن لاہور میں اور دوسرا مدفن گجرات کے مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ لاہور اور گجرات کے مقبروں میں بیک وقت سالانہ میلہ لگتا ہے
اور ہزاروں عقیدت مند ان میلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اہل علاقہ اس میلے کو شاہ جہانگیر کا میلہ کہتے ہیں۔ وہ تاریخ میں جہانگیر کے دوسرے مدفن کا ذکر نہیں ملتا، لیکن بعض نوادرات اور فرامین سے اس امر کی مکمل تصدیق ہوتی ہے کہ گجرات کا مقبرہ خود نور جہاں نے تعمیر کروایا تھا اور اخراجات کی کفالت کی غرض سے کافی زمین وقف کی تھی۔ اس زمین سے کچھ اب بھی باقی ہے، چنانچہ بعض پرانے نسخوں میں سے ان دونوں قبروں کی تعمیر پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک فارسی نسخہ کے مطابق شہنشاہ جہانگیر حسب معمول موسم گرما میں کشمیر میں مقیم تھا۔ ترک شراب نے اس کی صحت پر ناخوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ کشمیر میں بھی اس کی جسمانی توانائی زوال پذیر رہی۔ کشمیر میں اس کے آخری ایام تھے اور جنت نذیر سے اس کی مراجعت بھی آخری تھی۔ وہ باقاعدہ نور جہاں کے ساتھ گل گشت پر نکلتا تھا، لیکن اس کے دل کی آواز کہتی تھی کہ اس بار اسے لاہور کی زیارت نصیب نہ ہوگی۔ کبھی کبھی اس کے دل کی یہ آواز زبان پر بھی آ جاتی، مگر نور جہاں شہنشاہ کی ان باتوں پر توجہ نہ دیتی اور اسے ایسے پریشان کن الفاظ کہنے سے ہمیشہ روکا کرتی تھی۔ ان آخری ایام میں وہ محل کی کنیزوں اور خواصوں کے ساتھ کچھ ایسی شفقت امیز گفتگو کا عادی ہو گیا تھا کہ وہ شہنشاہ کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی اور باہوں کے حلقے میں منہ ڈال کر سسکیاں بھرنے لگتی تھیں۔ شہنشاہ کشمیر میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ سے ناخوش نظر آتا تھا اور اب اسے جنت کی دل فریبیاں کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ اس نے ایک شام نور جہاں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، اگر یہاں سے کوچ میں اجلت سے کام لیا تو پھر میری زندگی میں ہمیشہ یہ خطہ خار بن کر کھٹکتا رہے گا۔ نور جہاں نے شہنشاہ کی پیشانی کو چھوا، گھبرا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کو ساتھ لے کر بارہ دری سے باہر نکل آئی۔ اب کی بار شہنشاہ کا جلوس معینہ وقت سے پہلے کشمیر سے روانہ ہوا، مگر جہانگیر کے چہرے پر اس رونق کی کلی ایک مرتبہ بھی نہ کھلی تھی جو اس کے چہرے کا کبھی حصہ ہوا کرتی تھی۔ وہ پالکی میں نور جہاں کے ساتھ گاؤ تکیہ کا سہارا لیے دور دور تک شاہراہ ویران آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ نور جہاں اسے بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، مگر اس کے ہونٹوں تک آئی ہوئی ہنسی اس کے سارے چہرے کا احاطہ نہ کر سکتی تھی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ بھمبر شہر سے 2 میل دور جب شاہی جلوس خیمہ زن ہونے لگا تو نور جہاں موسم گرما کی تھکن اور غنودگی کی وجہ سے چونکی۔ اس نے مسکراتے ہوئے چور نظروں سے جہانگیر کی طرف دیکھا، پھر اس کی مسکراہٹ پتھرا کر رہ گئی، کیونکہ جہانگیر کی روح عالم خواب میں کف سے انصری سے کوچ کر چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے تکیہ کا سہارا لیے میوے استراحت دعام تھا۔ کہتے ہیں کہ نور جہاں نے اس موقع پر بڑی عقل مندی اور فراست سے کام لیا۔ سالار قافلہ اور رستم خان کو بلایا اور پالکی کے پردے کے پاس آ کر حکم دیا کہ پڑاؤ موقوف کر دیا جائے اور سفر جاری رکھا جائے۔ کسی کو اتنا پوچھنے کی جرت نہ ہوئی کہ سال ہر سال کے بعد اس اچانک تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ کنیزوں اور دیگر افراد کی زبانی جلوس میں یہ خبر اڑتی اڑتی چکر لگنے لگی کہ شہنشاہ کی طبیعت ناساز ہے اور ملکہ نور جہاں جلد سے جلد لاہور پہنچنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ عنبر اور لوبان، بھبکوں اور روح گلاب کی پھوار کے باوجود شہنشاہ کی نعش کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنا اور اس حالت میں لاہور پہنچنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ یہ قافلہ جب گجرات شہر کے مشرق میں پہنچا تب نور جہاں نے رستم خان کو حکم دیا کہ کارواں کو روک دیا جائے۔ چنانچہ رستم خان کے کہنے پر شاہی کارواں پنجاب کے ضلع گجرات کے مشرق میں پڑاؤ کر گیا۔ اس کے بعد نور جہاں نے بڑی رازداری سے رستم خان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تم خود جاؤ اور شاہی طبیب کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ شاہی طبیب کو بلوانے کی وجہ کیا ہے، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ ہو۔ چنانچہ رستم خان شاہی طبیب کو لے کر پالکی کے قریب ہوا، تب نور جہاں نے تخلیے کا حکم دیا اور رستم خان کو یہ بھی حکم دیا کہ کوئی لشکری، کوئی سالار تمہارے سوا پالکی کے گرد 200 قدم تک دکھائی نہ دے۔ نور جہاں کے حکم سے شاہی طبیب نے جہانگیر کا پیٹ چاک کیا، اس کی آنتیں، اس کا معدہ اور اس کا جگر، اس کے علاوہ تمام علائشوں کو نکال کر رات کی تاریکی میں گجرات شہر کے مشرقی حصے میں دفن کر دیا۔ جب یہ تدفین ہو گئی تب نور جہاں نے شاہی طبیب رستم خان کو اپنے قریب بلایا اور بڑی رازداری سے
ان دونوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ دونوں کے علاوہ کسی کو یہ خبر نہیں کہ شہنشاہ فوت ہو چکا ہے اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے پیٹ کی علاشوں کو ہم نے یہاں دفن کر دیا ہے۔ اب تم دونوں آپس میں صلاح مشورہ کرو کہ یہاں کیا نشانی مقرر کی جائے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لاش کو لے کر پہلے لاہور پہنچوں، وہاں شہنشاہ کے مقبرے کی تعمیر کا کام شروع کروں، اس کے بعد جہاں شہنشاہ کے شکم کی علاشیں دفن کی گئی ہیں یہاں بھی میں ایک عمدہ قسم کا مقبرہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اب بولو اس جگہ ہمیں کیسی اور کس طرح کی نشانی لگانی چاہیے؟ رستم خان اور شاہی طبیب نے کچھ دیر آپس میں مشورہ کیا، رات کی تاریکی میں اس جگہ کا جائزہ لیا، پھر رستم خان نور جہاں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جب ہم نے شہنشاہ کے پیٹ کی علاشوں کو دفن کیا ہے وہاں ہم پہلے لکڑی کا ایک کھونٹا ٹھونک دیتے ہیں اور اسے اتنی گہرائی تک لے جاتے ہیں کہ اگر اس پر مٹی ڈالی جائے تو وہ چھپ جائے، اور پھر اس کھونٹے کی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں ویسی لکڑیوں کے کھونٹے 10-10 قدم کے فاصلے پر ٹھونک کر زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں، اور جب ہم نے یہاں مقبرہ تعمیر کرنا ہوا تو لکڑی کے ان کھونٹوں کی مدد سے ہم اس جگہ کا تعین کریں گے جہاں یہ تدفین کی گئی۔ ملکہ ہندوستان نور جہاں نے رستم خان کی اس تجویز کو پسند کیا۔ بادشاہ جہانگیر کی باقی ماندہ میت لاہور لا کر ملکہ نور جہاں کی سرپرستی میں شاہدرہ کے باغ دلکشا میں دفن کی گئی۔ یہ بات تب سے مقبرہ جہانگیر کے نام سے موسوم ہے اور مغل بادشاہوں کے نمائندہ باغوں میں سے ایک ہے۔ یہ باغ اس زمانے میں دریائے راوی کے مغربی کنارے پر کامران کی بارادری کے قریب تھا۔ ملکہ نور جہاں نے 10 برسوں میں 10 لاکھ روپے کی لاگت سے جہانگیر کا قابل دید مقبرہ تعمیر کروایا۔ اس کا رقبہ 55 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ یہ بالکل مربع شکل کا باغ ہے جس کا ضلع 1538 فٹ ہے۔ اس میں 16 متوازی شکل کے لان بنے ہوئے ہیں اور ہر لان میں ایک فوارہ نصب ہے۔ مقبرے کی اندرونی عمارت نہایت قابل دید ہے۔ مزار کی عمارت باہر سے ہشت پہلو اور اندر سے گنبد نما ہے۔ قبر کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے، اس پر عقیق، لاہور، نیلم، مرجان اور دیگر قیمتی پتھروں سے کلکاری کی گئی ہے۔ تعویذ کے دائیں اور بائیں جانب اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ کر دیے گئے ہیں۔ اندرونی فرش بھی نہایت ہی نفیس قسم کا ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر 4 خوبصورت مینار ہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس مقبرے کو بادشاہی مسجد لاہور کے میناروں پر سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو ان کے 3 مینار نظر آتے ہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ دونوں عمارتوں کے درمیان زاویوں کی مماثلت ہے، یعنی چوتھا مینار کسی ایک مینار کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور یوں 4 کی بجائے یہ 3 نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔